السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المجاہد اسلامک قرآن اکیڈمی کی جانب سے بندہ وسیم اللہ مجاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے نورانی قاعدے کے جو مصنف ہیں قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے آباء و اجداد، ان کی اولاد کا تذکرہ۔ کیونکہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہم یاد کرتے ہیں نورانی قاعدے کی نسبت ہے، تو نورانی قاعدے کا تعلق ہے قرآن کریم سے۔ ہم اس نسبت کی وجہ سے، قاعدہ ناظرہ کی قرآن کریم کی نسبت کی وجہ سے قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے پورے خاندان کا تذکرہ کرنا، بتانا، سننا، اس کو اپنے لیے سعادت باعث رحمت سمجھتے ہیں، اور یہ ایک اہم کام ہے کیونکہ اس کا تعلق قرآن کریم سے ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ اتنے بڑے لوگ ہو کے نورانی قاعدے کی کیونکہ خاندان میں سے ہیں، اس لیے ان لوگوں کا تذکرہ عموماً نہیں ہو رہا، علم میں نہیں ہے، چیزیں ملتی نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ میں تفصیلی طور پہ جو کچھ میرے علم میں آیا، جو کچھ مشاہدے میں آیا، اس کو میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں تاکہ سب کو اس سے فائدہ ہو۔ مولانا قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو داماد تھے ان کا نام مولانا ابراہیم جگرانوی تھا، اور بیٹی کا نام عائشہ بی بی تھا۔ دونوں کا تذکرہ میں نے گزشتہ ویڈیو کے اندر کر دیا ہے۔ آج ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نواسے کون تھے۔ تو ان کے نواسے یہ اکلوتے ہی تھے مولانا رشید صاحب، رشید احمد ان کا نام تھا۔ مولانا رشید احمد کی جو پیدائش ہے وہ 1923 میں لدھیانہ کی تحصیل جگراؤں میں ہوئی ہے۔ ابتدائی تعلیم وہیں سے حاصل کی، اپنے والد صاحب سے پڑھا، اور جگراؤں میں مدرسہ عربیہ میں جہاں مولانا ابراہیم صاحب ان کے والد پڑھاتے تھے وہیں پڑھی۔ یوں وقت گزرتا رہا، 1939-40 کے اندر آپ کو دیوبند میں داخل کیا گیا، یعنی قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے کو، مولانا رشید احمد کو دیوبند میں داخل کیا گیا۔ آپ نے کچھ وقت دیوبند میں پڑھا، اور پھر مولانا ابراہیم صاحب جو ان کے والد تھے وہ حج پہ جا رہے تھے تو مجبوراً گھر آنا پڑا مدرسے کی پیچھے نگرانی کے لیے۔ حج سے جب واپس آئے تو کافی وقت گزر چکا تھا، اسباق بھی کچھ آگے چلے گئے تھے، تو پھر مولانا رشید صاحب کو ان کے والد مولانا ابراہیم صاحب نے جو ہے وہاں داخل نہیں کیا، پھر کسی اور مدرسے میں داخل کیا۔ اس مدرسے کا نام ہے خیر المدارس جالندھر، خیر المدارس جالندھر میں داخل کیا۔ وہاں مولانا رشید احمد صاحب کے جو ہم سبق ساتھی تھے ان میں مولانا خیر محمد جالندھری کے بیٹے مولانا شریف محمد جالندھری ان کے ساتھ تھے، اور جامعہ اشرفیہ کے بانی مفتی حسن صاحب کے بیٹے مولانا عبید اللہ انور، یہ مولانا رشید احمد قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو نواسے تھے ان کے ہم سبق تھے خیر المدارس جالندھر میں۔ یہ وقت گزرتا رہا، پھر کچھ عرصے بعد 1941 میں مولانا رشید احمد صاحب کو پھر داخل کرا دیا گیا اس میں دارالعلوم دیوبند میں۔ وہاں آپ دارالعلوم دیوبند میں پڑھ رہے تھے، آپ کی چاہت یہ تھی کہ میں دورہ حدیث مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کروں، تو 1942 میں مولانا حسین احمد مدنی گرفتار ہو گئے، اور یہ سب کو معلوم ہے، تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ جب وہ گرفتار ہو گئے تو ان کے بعد حدیث کے جو اسباق تھے وہ مولانا قاضی اعزاز علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دے دیے گئے۔ طلباء جو تھے وہ 2-3 مہینے تک آپس میں بحث مباحثہ اور تنقید جیسا ہوتا رہتا ہے، اس طرح کی بات چیت چلتی رہی کہ ہم دور سے حدیث حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اور حدیث میں امام الحسن مولانا انور شاہ کشمیری اور یہ مولانا شبیر احمد عثمانی اور مولانا حسین احمد مدنی، یہ اونچے درجے کے لوگ تھے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اسباق ہونے چاہیے، وہ ان کی چاہت یہ تھی۔ یہ سلسلہ 2-3 مہینے چلتا رہا اور کچھ ہنگامے بھی ہوئے۔ آخر انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو طالب علم مدرسے کی طرف سے طے شدہ اساتذہ سے نہیں پڑھ رہے، دوسرے اساتذہ سے حدیث پڑھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے مدرسہ بخوشی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اساتذہ اور وہ طالب علم دیوبند کے بجائے ڈابیل چلے جائیں۔ تو ڈابیل چلے گئے۔ اس وقت امام العصر امام المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی دیوبند سے ڈابیل گئے، اور جاتے ہوئے جو آپ نے دیوبند کی یاد میں ایک شاعری کلام لکھا یا کہا، وہ شاعری کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، ادب اور نثر کا ایک شاہکار ہے، وہ کتابوں میں مل جاتا ہے۔
وہ تاریخ میں محفوظ ہے۔ بہرحال ڈابیل چلے گئے، یوں مولانا رشید احمد صاحب کی جو فراغت ہے وہ ڈابیل سے ہوئی، اور ڈابیل میں مولانا شبیر احمد عثمانی اور اسی طرح جو ہے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہیں تھے۔ دیوبند میں ان کے اساتذہ میں مولانا اعزاز علی تھے اور مولانا عبدالسمی تھے۔ وقت گزرتا رہا، اس کے بعد ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ مولوی فاضل کر لیں۔ یہ مشورہ ان کو دیا تھا امام عبید اللہ سندھی نے۔ امام عبید اللہ سندھی سے ان کی ملاقات ہوئی، وہ حالات کی تحت جلا وطنی تھی یا جو بھی تھی، وہ دیوبند میں آتے جاتے تھے، تو تنہائی میں ان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ کون نے تعارف کروایا، تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ مولوی فاضل کر لو اور ساتھ میٹرک کر کے پھر مجھے خط لکھو، میں تمہیں ترکی بھیجوں گا فوجی ٹریننگ کے لیے۔ تو مولانا رشید احمد صاحب نے ان سے کہا کہ جی پاکستان کی فوج میں وہی بندہ ٹریننگ حاصل کر سکتا ہے جو فوج کا حصہ بن جاتا ہے، دوسرا بندہ تو فوج میں ٹریننگ حاصل نہیں کر سکتا، تو آپ مجھے ترکی فوجی ٹریننگ کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں، میں ملک میں نہیں کر سکتا، وہاں کیسے کروں گا؟ تو امام عبید اللہ سندھی امام انقلاب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیسی باتیں کرتے ہو، تم تو نہیں جا رہے، تمہیں عبید اللہ سندھی بھیجے گا، میں جو تمہیں بھیجوں گا۔ تو مولانا رشید صاحب فرماتے ہیں کہ اس بات کے اوپر مجھے شرمندگی ہوئی اور احساس ہوا کہ ہم امام عبید اللہ سندھی کو ایک عالم، ایک مفسر کی حیثیت تک سمجھتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ کس مقام اور مرتبے کا آدمی ہے، اور دنیا کی نظر میں اس بندے کی کیا حیثیت اور کیا مقام ہے، اور کتنے ملکوں کے ایسے لوگ ہیں جو انہیں سمجھتے ہیں کہ امام عبید اللہ سندھی کون ہے۔ تو بہرحال انہوں نے ان کے کہنے کے اوپر مولوی فاضل کیا اور میٹرک کی، اور مولوی فاضل انہوں نے اس وقت کیا لاہور میں مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو مسجد تھی، اس مسجد کے پیچھے ان کے کچھ ساتھی تھے، وہ بھی مولوی فاضل میٹرک کر رہے تھے، ان کے پاس مہینہ ٹھہرے اور یہیں سے کیا۔ اس کے بعد پھر یہ تشریف لے گئے جگراؤں میں، وہاں مفتی انیس الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اصرار پہ انہوں نے بیعت کی شاہ عبد القادر رائے پوری سے، شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے انہوں نے بیعت کی، اور اپنی زندگی میں انہوں نے امام ابو الکلام آزاد کو ایک محفل کے اندر جو ہے سنا، اور اس محفل کے اندر انہیں کچھ کہنے کا، کچھ بولنے کا موقع بھی ملا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جو نواسے تھے، قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی کے جو بیٹے تھے مولانا ابراہیم صاحب اور عائشہ بی بی کے یہ جو بیٹے تھے مولانا رشید احمد، یہ دیوبند کے فاضل تھے، اور فراغت کے بعد میاں چنو میں آپ نے والد صاحب کے ساتھ عمر بھر وہیں تدریس کی اور ان کے خادم کے طور پہ بھی رہے، اور وہیں فوت ہوئے، اور ان کی قبر بھی میاں چنو میں ہے۔ مولانا رشید صاحب کے آگے بیٹے ہیں، ان میں سے بڑے بیٹے جو ہیں وہ ڈاکٹر پروفیسر خالد مسعود صاحب ہیں، کئی بزرگوں کی طرف سے ان کو خلافت ملی ہوئی ہے، بزرگ شخصیت ہیں، میری ان سے چند سال پہلے لاہور میں ملاقات ہوئی تھی ان کے گھر پہ، بڑے مہمان نواز، بڑے انصاف پسند، بڑے اصول پسند، اور بڑے یعنی للہ فی اللہ شخص ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں صحت لمبی زندگی دے۔ یہ سلسلہ تھا قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیٹی، داماد اور ان کے نواسوں کا۔ آگے مورخ کا کام ہے کہ وہ اس پہ کام کریں، آپ حضرات میں سے کچھ اٹھیں اور مزید اس چیز کی تحقیق کریں، اس پہ کتاب لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک اپنے بھائی وسیم اللہ کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔